بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ یہ کہانی ہے ایک گلوکارہ کی۔ وہ گلوکارہ جب گاتی تو لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا اور اسے خطاب ملا ملکہ پکھراج کا۔ ملکہ پکھراج مہاراجہ کشمیر کی درباری گائک تھیں۔ اپنی گلوکاری سے انہوں نے بہت کچھ کمایا۔ ملکہ پکھراج کے شوہر سید شبیر حسین شاہ کا انتقال ہوا تو ان کی زندگی میں اداسی چھا گئی۔ گارڈن ٹاؤن لاہور کا 8 ایکڑ کا گھر بکا تو ان کے داماد ایس ایم ظفر اور ان کے ایک بیٹے نے ان کا مان توڑ دیا۔ اس گھر کی خرید و فروخت میں ان دونوں نے مل کر بہت بے ایمانی کی۔ ملکہ پکھراج نے اس بے ایمانی کا ذکر اپنی کتاب سچا گیت گایا میں نہایت کھلے الفاظ میں کیا ہے، لیکن یہ کتاب پاکستان میں شائع نہ ہونے دی گئی کیونکہ اس میں ایس ایم ظفر کی بددیانتی کا ذکر تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ ایس ایم ظفر کے مشورے پر اپنے تمام معاملات اپنے ایک بیٹے کے سپرد کر دیے۔ مجھے یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ میں اپنی زمین میں سے کچھ کنال رقبہ ٹیکس کے معاملات طے کرنے کے لیے فروخت کر دوں۔ ایس ایم ظفر نے کہا یہ تمام معاملات ان کے دفتر میں طے ہوں اور میں دستخط کرنے کے لیے ان کے دفتر جاؤں۔ انہوں نے میرے بیٹے سے کہا کہ وہ مالی معاملات کی نگرانی کرے۔ مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ان کاغذات پر دستخط کیے۔ اس کے بعد جو سودے کیے گئے وہ میرے علم کے بغیر کیے گئے۔ 9 ایکڑ زمین میرے جعلی دستخطوں سے بیچی گئی، حالانکہ میرا مکان بھی میرے علم کے بغیر بیچ دیا گیا۔ اس گھر سے میری یادیں وابستہ تھیں۔ میرے اس بیٹے نے جو فوج میں ہے مجھے بتایا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، مگر میں نے اسے جھڑک دیا تھا کہ خدا نخواستہ وہ ایسا کیوں کرنے لگا۔ نمازی پرہیزگار ہے، قرآن باقاعدہ پڑھتا ہے۔ میری بیٹی اور میرے داماد ایس ایم ظفر نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے مکان کے لیے 7 کنال اراضی لینا چاہتے ہیں۔ میں نے قیمت خرید پر وہ اراضی انہیں دے دی۔ میرے اس پرہیزگار بیٹے نے بتایا کہ ایس ایم ظفر نے 7 کنال کے بجائے 8 کنال زمین لے لی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے یہ سب کچھ لکھنا پڑ رہا ہے، مگر میں خود ساری عمر اپنے معاملات میں دیانت دار رہی ہوں، اس لیے میں نے یہ سب کچھ لکھ دیا، مگر اب مجھے ان چیزوں کی کچھ پرواہ نہیں۔ سچا گیت گایا، صفحات 375 اور 376۔ ایس ایم ظفر ایوب خان کے وزیر قانون رہے، یحییٰ خان کے مشیر قانون رہے، ملک بھر میں پارسا وکیل کے طور پر مشہور رہے، لیکن ان کی ساس عالمی شہرت یافتہ گلوکارہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسی ایس ایم ظفر کے بیٹے اور تحریک انصاف کے سینیٹر سید علی ظفر کے کارنامے بھی سنیے، جو ناصر الملک کے نگراں دور میں وزیر قانون تھے۔ آج کل تحریک انصاف کے پنجاب سے ٹیکنوکریٹ اور علماء کی سیٹ پر سینیٹر ہیں 2027 تک۔ سپریم کورٹ بار کے 2015 اور 16 میں صدر رہے، 2018 میں نگراں وزیر رہے۔ پاکستان بار کونسل کے سامنے انعام الرحیم ایڈوکیٹ کی ایک درخواست آئی ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ سید علی ظفر ایڈوکیٹ، جو کہ ایس ایم ظفر ایڈوکیٹ کے صاحبزادے ہیں، ان کی وکالت کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ انعام الرحیم نے کہا ہے کہ ان کے علم میں آیا ہے کہ علی ظفر نے چیف جسٹس اس وقت کے ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کی عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کو چیلنج کیا تھا۔ اور سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹ علی ظفر نے جعل سازی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار اس فیصلے میں بھی ہوا جس میں سید علی ظفر ایڈوکیٹ کا نام لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل کے طور پر لکھا ہے۔ پاکستان ایک وفاق ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ واحد جج ہیں جو سپریم کورٹ میں بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ان کی تقرری کو چیلنج کرنا خاص مقاصد کے لیے تھا تاکہ قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے، لیکن لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے اپنے ایک خط میں انعام الرحیم ایڈوکیٹ کو بتایا کہ ان کی ایسوسی ایشن نے نہ تو قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ میں تقرری کو چیلنج کیا ہے اور نہ ہی کسی وکیل کو اس مقدمے کے لیے نامزد کیا ہے، اور نہ ہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جنرل ہاؤس میں
اس حوالے سے کوئی قرارداد پیش کی گئی ہے، یعنی یہ سب کچھ جعل سازی تھی، یعنی علی ظفر نے یہ کام جعل سازی سے کیا تھا۔ انعام الرحیم کی نشاندہی پر سپریم کورٹ کے ایک بینچ، جس کی سربراہی چیف جسٹس جواد خواجہ، جسٹس دوست محمد اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، ان کو درخواست دی، جس نے علی ظفر کو شوکاز نوٹس جاری کیا کہ کیوں نہ پاکستان بار کونسل ان کی وکالت کا لائسنس منسوخ کر دے۔ علی ظفر کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے وکالت جیسے پروقار پیشے کی توہین کی ہے اور وکالت کی اخلاقیات کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے پاکستان بار کونسل کے رولز نمبر 147، 159، 164، 166 اور 172 کی خلاف ورزی کی ہے۔ ان کا لائسنس معطل کیا جائے اور سپریم کورٹ کے وکلاء کی فہرست سے ان کا نام خارج کیا جائے۔ علی ظفر نے معافی نامہ بھی داخل کیا، لیکن یہ بات محض رسمی معافی کی نہیں تھی، دھوکے بازی کی تھی۔ 5 اپریل 2018 کو اس معاملے کی سماعت ہوئی، اس پر آرڈر جاری ہوتا ہے۔ یہ آرڈر جاری کرنے والے جج اس کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن 14 مئی 2019 کو انعام الرحیم کو جواب دیتی ہے کہ انہوں نے کسی کو اس معاملے میں وکیل نہیں کیا۔ انعام الرحیم نے علی ظفر کے لائسنس کی منسوخی کے لیے 2019 میں درخواست دائر کی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے ججوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ پہلے ڈسپلنری کمیٹی کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جب وہ چیف جسٹس بنے تو جسٹس اعجاز الاحسن اس کمیٹی کے سربراہ بنے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی اس کمیٹی کے سربراہ ہوئے ہیں، انہوں نے علی ظفر کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور طلب بھی کر لیا ہے، وہ ملک سے باہر تھے۔ اس سے قبل جسٹس انور ظہیر جمالی نے ایک مقدمے میں علی ظفر کو تحریری معافی مانگنے کے بعد ان کا معطل شدہ لائسنس بحال کیا تھا، لیکن ان کے ریمارکس کو حذف نہیں کیا گیا تھا۔ گویا عدالت میں غلط بیانی کرنا علی ظفر کی عادت ہے۔ عدالت کے ساتھ ساتھ ہمارا الیکشن کمیشن سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ سید علی ظفر کے معاملے کو دیکھے، جو تحریک انصاف کے پنجاب سے ٹیکنوکریٹ اور علماء کی نشست پر سینیٹر ہیں اور 2027 تک ہیں۔ کیا وہ اس انکشاف کے بعد آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے؟ کیا ان کو نااہل نہیں کیا جا سکتا؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں جینیٹکس ایکسپرٹ سے بھی پوچھنا ہے کہ کیا علی ظفر کے ڈی این اے میں بے ایمانی وراثتی ہے؟ کیونکہ ماہرین جینیات کا کہنا ہے کہ بے ایمانی کبھی کبھی وراثتی بھی ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر تبصرہ کیجئے، تنقید کیجئے۔ ہم ہر قسم کے تبصرے اور تنقید کے منتظر ہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔